أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میوٹ میں ورحمۃ اللہ کمپیوٹر. وبرکاتہ. I'm going to mute everybody. ٹھیک ہے نا, پھر وہ بیچ میں مشکل ہو جاتا ہے میوٹ کرنا. چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 44 آف سورہ الانعام. سوری میں آپ لوگ کو رش کراتی ہوں تاکہ تھوڑا جلدی جلدی اینڈ میں ہو جائے, کیونکہ پھر میرے جانے کا ہے ٹریول پہ, تو میں کہتی ہوں اس سے پہلے جتنا بھی ہو سکے تو کر لیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود آیا نمبر 45 آف سورہ الانعام. آیا نمبر 45. یہ آیا 45 اس کا جواب ہے جو ٹیوزڈے کو سعیدہ پوچھ رہی تھی. میں نے کہا سعیدہ کو کہ میں اس وقت سے بتا دوں گی تو پھر آج کی جو سبق ہے وہ رہ جائے گا. تو آج کے سبق میں وہی چیز ہے کہ سعیدہ کا کویسچن یہ تھا کہ جو لوگ یہ سب کر رہے تھے, جن کو پہلے ہارڈ شپ ہوئی, ڈیفیکلٹیز ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی سینڈ دیم ریمائنڈرز, ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ان کو ابنڈنس کی سزا ملی کہ دے ہیڈ ایوری تھنگ اینڈ دین دے ور سو اوور جوائڈ اینڈ اس میں اترانے لگے اور اس میں ریجوائس کرنے لگ گئے اپنے اللہ کو کی گریٹفل ہونے کے بدلے. تو پھر اس کے بعد دے فیل انٹو ڈسپیئر یا ڈس اپوائنٹمنٹ یا مبلسون کا لفظ آیا تھا. مبلسون کے لیے پوچھ رہی تھی سعیدہ کہ مبلسون کا مطلب تو یہی ہے نا کہ مطلب جس کا کوئی ہوپ نہیں ہے, ہوپ لیس کیس, جیسے میں نے بتایا کہ ابلیس کا نام بھی اسی روٹ لیٹر سے ہے. تو مبلسون کا مطلب یہ they went into despair, they lost hope. اب اس کے بعد کا جو ہے یہ اس سے کنٹینیوشن تھا. ایکچولی مجھے لاسٹ ٹائم یہ کرنا تھا آیا 45 لیکن we couldn't do it, تو اب میں آج کے لیسن میں انشاءاللہ we are doing this. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. This is the answer to Saida's question. فقطع, فا کا مطلب ہے سو, پھر کیا قطع, قطع is مجھول, قطع روٹ لیٹرز ہیں قاف طا عین, قاف طا عین, قطع یعنی کہ جیسے کاٹ دینا. ہم کہتے ہیں نا قطع تعلق, کسی سے تعلق توڑ دینا, کاٹ دینا, توڑ دینا. تو قطع یقطع قطع, قطع یقطع قطع, to cut, to sever, ties بھی sever کرتے ہیں نا, قطع تعلق, disunite اور ٹو ڈیٹیچ, کسی چیز کو کسی چیز سے علیحدہ کر لینا, یا کسی چیز کو کسی چیز کی جو یونائٹڈ تھی اس کو ڈس جوائنٹ کر دینا. ٹھیک ہے, تو قطع سو ور کٹ, ماضی مجھول ہے جس کا مطلب کٹ, دے ور کٹ, یعنی کیا چیز کٹ ہو گیا, دابر. دابر کیا چیز ہے, دابر کا مطلب ہے دال با را, اس کا مطلب دوبر کا مطلب پیچھے کی چیز بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر دابر کا مطلب ہے دی اینڈ اور دا روٹ آف سم تھنگ, کسی چیز کا اینڈ یا کسی چیز کا روٹ. اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فقطع سو ور کٹ دابر دا روٹس, سو ور کٹ دا روٹس. اردو میں آپ کہیں گے سو جڑ کاٹ دی گئی, یا سو کاٹ دی گئی جڑ. ٹھیک ہے, سو قطع دابر القوم الذین ظلموا, قوم الذین of the people of the nation, الذین those who ظلموا who did ظلم, who committed wrong, یعنی committed wrong جنہوں نے کیا تھا ان کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا. سو جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی یا ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. بہت سمپل سا آنسر ہے, جڑ کاٹ دی گئی. ابھی میں تفسیر میں اور ایکسپلین کرتی ہوں. والحمد للہ رب العالمین, and یہ سب آپ کو معلوم ہے, ہم نے اس سے سٹارٹ کیا تھا. and all praises and all thanks be to Allah, the Rabb of the worlds, یا the Rabb of the universe. اور سب شکر اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. آج جس طرح آپ اکثر لوگ کہتے ہیں تمام شکر اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, رب ہے, پروردگار ہے. تو قطع کا مطلب کیا ہے کہ ان سے ان کو کاٹ دیا گیا, ان کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان کا پاور, ان کے پاس جو کچھ تھا کمپلیٹلی ان سے لے لیا گیا. جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا. کس طرح لے لیا گیا اس کو مفسر ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لان وغیرہ میں ویڈز آ جاتے ہیں نا, پلانٹس وغیرہ میں ویڈز آ جاتے ہیں نا, ان ویڈز کو جب پل کرتے ہیں, اکھاڑتے ہیں, تو کیا رہ جاتا ہے, nothing is left. اسی طرح اکھاڑ دیے گئے ان کو جڑ سے. اگر آپ سوچیں تو کاٹ دیا بھی نہیں, آپ لفظ یوز کریں اکھاڑ دیے گئے,
जड़ से उखाड़ दिए गए, कुतिया का मतलब यहाँ पर वही है कि उखाड़ दिए गए, वैसे तो काटना है लेकिन उखाड़ दिए गए। और कैसे उखाड़ दिए गए कि अल्लाह ताला की पनिशमेंट उनके ऊपर आ गई। इस तरह आई जबकि वो पूरी तरह डूबे हुए थे, अपनी सरकशी में डूबे हुए थे, अपनी खुशहाली में कि हम इतने खुश हैं, हमें सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। दिस इज द टेस्ट ऑफ एबंडेंस। इतनी चीजें अल्लाह ने जो दे दी थी उसमें वो ऐसे गर्क हो गए थे, ड्राउन हो गए थे, गर्क हो गए थे कि इस दुनिया में कहते हैं ना कि बस उनको किसी चीज का होश ही नहीं था। और जब ये सजा आई तो उसके बाद क्या हो गया, दे वर लेफ्ट मुबलिसून। मुबलिसून का मतलब है होपलेस, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू स्पीक, होपलेस केस। यानी अब इसको एक सेंटेंस में आप ये कह सकते हैं, दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड यानी एंटायर नेशंस जो थे, पूरी पूरी उम्मत जो है उस वक्त की पूरी पूरी कौम जो है, इट वाज वाइप्ड आउट। बिल्कुल क्लीन वाइप नहीं कहते, बिल्कुल खत्म हो गया, तमाम जड़ें वड़े सब निकल गई, वीड्स निकल के बिल्कुल बस खाली हो गया। तो ये उनकी सजा थी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस पॉइंट पे आप पूछेंगे कि इस पे अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी आज बहुत खराब है, तो इस पे आप ये पूछेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त पे क्यों कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सब प्रेजेस और सब थैंक्स जो हैं, तमाम शुक्र तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। इसकी दो इंटरप्रिटेशंस है और दोनों इंटरप्रिटेशंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, ये नहीं कि वन और दी अदर, दोनों एप्लीकेबल है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर नेशंस वाइप आउट हो जाते हैं, पूरी की पूरी कौम वाइप आउट हो जाती है, तो भी इससे अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह के शुक्र में, अल्लाह की डोमिनियन में, अल्लाह की मिल्कियत में कोई कमी नहीं आती है। यानी इट डज नॉट डिक्रीज द प्रेज ऑफ अल्लाह इन एनी वे। इसीलिए सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह को किसी नेशन की सरवाइव होने की जरूरत नहीं होती कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की तारीफ करे। बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छी है, वो ये है सेकंड इंटरप्रिटेशन कि वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ की, जो लोग जुल्म कर रहे थे, खासकर जुल्म करने वाले, और जुल्म करने वाले तो उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं उनकी वो डिस्ट्रॉय हो गए। यानी कि इससे बढ़ के और क्या ब्लेसिंग होगी, और अल्लाह की क्या तारीफ करें और क्या शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने जालिमों को इस दुनिया की उससे फेस ऑफ द अर्थ से हटा दिया, सफ़े हस्ती से कहते हैं ना, मिटा दिया, उस सफ़े हस्ती से उनको मिटा दिया। शुक्र है अल्फाज याद आ जाते हैं कोई ना कोई। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला जालिमों को जीने नहीं देता, कुछ अरसे उनको ढील देता है, उनको एक किस्म की सजा, दूसरे किस्म की सजा, और उसके बाद अल्लाह ताला उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। इसीलिए इनको हटाने की वजह से हम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शुक्र अदा करें कि इस ब्लेसिंग की वजह से, इस करम की वजह से, इस रहम की वजह से अल्लाह ताला, तमाम तारीफ और तमाम शुक्र अल्लाह का है। तो दोनों बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन है एंड दोनों वैलिड हैं, आप दोनों को याद रखिएगा। हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे ये सीखते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं, किसी कौम को देखते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं, किसी एक इंसान को देखते हैं कि ये तो बड़े मजे में है, ये तो फल फूल रहे हैं, ये लोग तो, इनके पास तो पैसा भी है, दौलत भी है, फरावानी है हर चीज की, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, उससे हमको इम्प्रेस नहीं होना है, उससे हमको डिसीव नहीं होना है। ये हमारा कि किसी की एफ्लुएंस देके हम हेसन करते हैं, हम जल्दी करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि ये सीधे रास्ते पर होंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं जिनको, बखैर यहाँ भी इतनी तबाही आ गई है, इतनी चीजें सब वो हो गई हैं, कितने स्टोर्स बंद हो गए हैं, इनके भी हालात खराब हैं, लेकिन वैसी जनरली बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा है, तो हम कहते हैं बस इनके पास बहुत पैसा है, ये कौम तो बहुत तरक्की कर रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मॉडल ऑफ सक्सेस है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे रास्ते पे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह के ओबीडियंट है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनसे खुश है तो उनको दे रहा है। पंच लाइन ये कि अल्लाह जरूरी नहीं है कि किसी से खुश होके किसी को दे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से कुछ वो भी लोग हैं जो डिसोबीडियंट हैं, कुछ वो भी लोग हैं जो मुशरिक हैं, कुछ वो भी लोग हैं जो एथियस्ट हैं। तो अल्लाह ताला जब किसी को पकड़ता है तो वो सजा के लिए पकड़ता है, और जब वो पकड़ता है तो उसमें ये नहीं होता है कि ये कौन था इसमें बीच में, और ये नहीं होता है कि वो सजा जो है वो सोच सोच के आस्ते आस्ते रुकते रुकते एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आएगी। इट विल बी सडन, समझ ले, और बहुत खराब पनिशमेंट होगी। तो हमें जब हम ऐसे देखते हैं किसी भी एफ्लुएंट कंट्रीज को, नेशन को, लोगों को, तो हमें हम्बल हो जाना चाहिए। हमारे पास भी अगर बहुत ज्यादा अगर आ जाती है, दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, तो हमें भी ये नहीं कि हम उसमें इतराने लगे, हमें हम्बल हो जाना है। दिस इज व्हाट वी लर्न।
हम्बल भी होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ग्रेटफुल होना है, और फिर जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ने हमें दी हैं, जितनी भी औकात हमारी है, उससे हम क्या करें, उसको हम सही रास्ते में खर्च करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के मैसेज को समझें, अल्लाह के मैसेज को आगे करें, और दूसरे लोगों की मदद करें। जब हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों की मदद करें, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये भी हमारी आजमाइश है कि जो हमारे पास पैसा है हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चाहे हम खैरात, चाहे ज़कात, चाहे जो भी है, लेकिन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई ब्लेसिंग आती है अल्लाह की तरफ से, तो हमको क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हमारे पास से कोई डिफिकल्टी भी रिमूव हो जाती है, किसी भी किस्म की हार्डशिप रिमूव हो जाती है, तभी भी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हमारी कोई डेप्रिवेशन हो जाती है, हमसे कोई चीज छीन ली जाती है, तो भी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी ब्लेसिंग्स दे, ऐसी नेमतें दे, ऐसा माल दे, ऐसी औलाद दे कि जो हमें डिस्ट्रक्शन से बचा ले और जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए। अल्लाह ताला में हम्बल होने की तौफीक दे, आजिज़ी और इनकिसारी की तौफीक दे, और हमें सब्र की तौफीक दे, और हमें मुबलिसून में से ना बनाए, और हमें उन लोगों में से बना दे कि जो कि अल्लाह से हमेशा डरते रहें, मुत्तकियों में से बना दे, मुत्तकून में से बना दे अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल, नेक्स्ट आयत है, कुल अरअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिह उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति सुम्मा हुवा यस्दिफून। कुल, आप कह दीजिए, किससे कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरअयतुम, हैव यू कंसिडर्ड। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि रआ से आता है देखने से, लेकिन इसका मतलब ये होता है क्या आपने सोचा, हैव यू कंसिडर्ड, हैव यू रिफ्लेक्टेड, क्या आपने गौर किया। तो कुल अरअयतुम से हैव यू कंसिडर्ड, हैव यू परसीव्ड, हैव यू थॉट अबाउट इट, इन अखज़ल्लाहु, इफ का लफ्ज़ है इफ, अखज़ल्लाहु इफ टेक्स अवे या टुक अवे, टुक है चल, अखज़ा पास्ट टेंस है, इफ टुक अवे अल्लाह समअकुम यानी योर हियरिंग, सीन मीम आइन, और फिर उसके बाद अबसारुकुम एंड योर साइट, यानी इनसे पूछिए कि कभी आपने गौर किया है कि अगर अल्लाह ले ले आपकी समात और आपकी बिनाई, यानी आपकी हियरिंग भी खत्म हो जाए और आपकी आई साइट भी खत्म हो जाए। वख़तम अला क़ुलूबिकुम एंड ही सील्ड योर हार्ट्स, और अगर अल्लाह ताला आपके दिलों पर मोहर लगा दे यानी वो मोहर लगा दे ऊपर आपके दिलों के, खत्म यख्तिमु खत्मन टू सील, खत्म यख्तिमु खत्मन टू सील। मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिह, मन यानी कौन है, who is, which ilah, which god, man ilah, which god, who is the god, ya who is the god, ya which is the god, ghayrullahi, other than Allah, ya'tikum bihi, who could bring it back to you, who could bring that back to you। अगर आपके कोई हियरिंग ले जाए, कोई आपके हियरिंग ले जाए, कोई आपके दिलों पे मोहर लगा दे, आपकी आईसाइट ले जाए, तो कौन है वो माबूद अल्लाह के सिवा जो दोबारा दिला देगा इन्हें, आपको दिला देगा ये। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति सुम्मा हुवा यस्दिफून। उन्जुर ये ज़ाद वाला है, ज़ोए वाला, ज़ाद नहीं सॉरी ज़ोए वाला है, जिसको हम ज़ा कहते हैं। ज़ा कहने के बदले मैंने ज़ाद कह दिया। नज़रा, नून ज़रा, यानी नज़रा यंजुरु नज़रन, टू सी, देखने को कहते हैं। वो जो नज़रा होता है वो वार्न करने को कहते हैं, वो ज़ाल से होता है, ये ज़ोए से है, ठीक है। सो उन्जुर, आप देखिए, फेलुल अमर है कि आप देखिए, उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयात, कैफा यानी कैसे, हाउ, नुसर्रिफु वी एक्सप्लेन, सर्रफा युसर्रिफु तस्रीफन, सर्रफा इसके रूट लेटर्स क्या, फा सौद रा, फा सौद रा, नुसर्रिफु के रूट लेटर्स हैं, सर्रफा युसर्रिफु तस्रीफन यानी खोल खोल कर बयान करना, टू एक्सप्लेन, इंग्लिश में आप कहते हैं बस सिर्फ एक्सप्लेन, क्लियरली एक्सप्लेन कह ले। उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयाती, सी हाउ वी एक्सप्लेन, क्लियरली लिख लें, फुल्ली लिख लें, द साइंस, अल आयात द साइंस, सुम्मा हुम यस्दिफून, सुम्मा देन या येट, यस हुम यस्दिफून दे टर्न अवे, सदफा यस्दिफू सदफन, क्या सौद दाल फा सदफा यस्दिफू सदफन, यानी टू टर्न अवे, टू हिंडर या टू प्रिवेंट, यानी मुंह फेर लेना या बस मुंह फेर लेना ही बहुत अच्छा है, फेर कर या किनारा कशी कर लेना, मुंह फेर लेना या किनारा कशी कर लेना, ये यस्दिफून का मतलब है। तो दोबारा रिपीट करते हैं, सी हाउ वी एक्सप्लेन द साइंस येट
یا ایون دین دے ٹرن اوے. اردو میں آپ کہیں گے دیکھیے کس طرح ہم مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، یعنی پھیر پھیر کر ان کے لیے آیات اپنی پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ کہہ رہے ہیں سامنے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کو اللہ کے سامنے ان کو فیس ٹو فیس رکھ کے بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کا مائٹ دیکھو، اللہ کی قوت دیکھو، کہ کس طرح اگر وہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی اگر پنشمنٹ ہے تو کس طرح وہ پرسنلی آپ ان کو آپ کے اٹیک کرے گی، آپ کو آ کے آپ کی ہیئرنگ بھی چلی جائے گی، آپ کی آئی سائٹ بھی جا سکتی ہے، آپ کے دلوں پہ سیل بھی مہر بھی لگ سکتا ہے. اور پھر کیا ہو جائے گا جب یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے اگینسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دے آر ڈیفینس لیس، بالکل پاور لیس ہیں. وہ کسی کو بھی ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، کوئی اور الہ کو، کوئی اور معبود کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ان کی سفارش کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں واپس لا دے یا وہ خود واپس لے آئے. کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے. تو یہ بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ ساری پاور، ساری قوت، ساری طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہم لوگ ٹوٹلی پاور لیس ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم لوگ بے بس کہتے ہیں نا، بے بس بے کس وہ ہیں ہم لوگ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کیونکہ ظلم کا نام یوز ہوتا ہے، تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو ایسی سچویشن they will have to face. جب وہ فیس کریں گے ایسی سچویشن تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ ہل جائیں گے. they will be shaken violently. اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہماری نیچر کا معلوم ہے، ہیومن نیچر کا معلوم ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ جب میں ایسی باتیں لکھوں گا قرآن میں تو لوگ جو ہیں اس سے ہیڈ لیں گے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل تو کانپ جاتے ہیں. میں اور آپ تو ڈر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں بھی لے لے، میرے کان بھی لے لے، میری آنکھیں بھی لے لے، سب کچھ لے لے، اور میرے اندر کچھ بھی نہیں، میرے دلوں پہ بھی لگ جائے، ہماری کیا حالت ہو جائے گی؟ لیکن جو مشرکین ہیں وہ لوگ اس چیز سے پھر بھی ہیڈ نہیں لیتے. تو اسی لیے یہ آیا ونڈر کر رہی ہے یہاں پر کہ اتنی چیزیں ہم کو، اتنے سائڈس بھی بتا رہے ہیں، پھر بھی وہ ٹرن اوے کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یسدفون، پھر بھی وہ ٹرن اوے کر جاتے ہیں، وہ اس سے سبق نہیں لے رہے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ ہماری ہیئرنگ کو، ہماری سائٹ کو کسی وقت بھی لے لے، ہماری، میری اور آپ کی، اور ہمارے دلوں کو وہ کر دے، سیل کر دے، مہر لگا دے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہ ہماری قوت سماعت لے جائے اللہ تعالیٰ تو ہم کچھ سن نہیں سکیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ بہرے ہو جائیں گے. اگر وہ ہماری آئی سائٹ کو لے جائے، قوت بصارت جس کو کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں، بصارت کہتے ہیں، تو اس کو بھی لے جائے تو پھر ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آئے گا. اور اگر ہمارے ہارٹ سیل ہو جائے، میں اور آپ، تو کیا ہوگا؟ ہم کسی چیز کو فیل بھی نہیں کر سکیں گے. اور اگر اللہ نے ایسا کر دیا تو ہم اس کو کہیں سے ریورس بھی نہیں کر سکتے. نو ون کین اٹ، نو ون کین ڈو اٹ. کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی حکیم نہیں کر سکتا، کوئی ہومیوپیتھ نہیں کر سکتا، کوئی پیر فقیر نہیں کر سکتا، کسی درگاہ پہ، مزار پہ جائیں وہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کو ریورس نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بار بار کہ میں آپ کو کھول کھول کے آیات بتاتا ہوں قرآن میں. تو اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں ڈرا دیتی ہیں، کچھ آیتوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی لیے نا ہم وہ دعا بھی تو روز پڑھتے ہیں نا، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری ولا الہ الا انت. تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں، روز پڑھا کریں. اس میں پھر اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، یہ بھی بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ہی. تو یہ پڑھا کریں. اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعائیں جو روزمرہ کی نا، صبح شام کی دعائیں، اس میں یہ بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں جو ہمیں ہماری ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ریفیوج مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال، اللہم انی اسألک، ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسألک میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میری بدن کو، میرے ہر چیز کو پروٹیکٹ کریں. آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کا میننگ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں، اور روز صبح شام یہ دعا پڑھیں. تو کچھ آیات ہیں جو ہمیں بہت ڈرا دیتی ہیں، اور کچھ آیت ایسی جو ہمیں کمفرٹ بھی کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ شرک نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کی اوبیڈینس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کمفرٹ دیتا ہے کہ اس سے ہماری آخرت میں کیا ہوگا. تو کچھ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آیات کا ذکر کریں، کچھ آیات ہیں جس میں کلیئر کمانڈز بھی ہیں.
کلیئر کمانڈ سے، احکامات ہیں، جو احکامات ہیں اور جو محکم ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہ چیزیں بولتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی پوری طرح نہیں سمجھ میں آتی ہیں. جب نہیں سمجھ میں آتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اسٹڈی کرنا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کو کس طرح اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اپلائی کر کے بتایا اور اپنے صحابیوں کو یہ باتیں سکھا دی. تو وہ باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ احادیث میں سے. اسی طرح ہم آیات میں اور چیزیں کیا آیات میں فزیکل سائنس بھی آ جاتی ہیں. تمام جو ہم روز ہم ان کو ریپیٹ کرتے، روز نہیں، اکثر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارے اوپر یہ سورج ہے جو کہ برائٹلی شائن کر رہا ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر بارشیں آ جاتی ہیں، ہمارے اوپر اولے برستے ہیں، کچھ بھی آتا ہے، ٹورنیڈو آ جاتا ہے. دیکھیں کیسا ٹورنیڈو آیا تو آ ہی رہے ہیں، 2-3 جگہوں پہ آ چکے ہیں. کبھی اسکائی جو دیکھیں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، کبھی اسکائی کو دیکھتے ہیں تو بادل آ جاتے ہیں، کبھی سولر ایکلپس آ جاتا ہے، کبھی لونر ایکلپس آ جاتا ہے. یعنی یہ سب سائنس ہے نا. جب یہ سائنس ہے کیوں ہو رہے ہیں، اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن تو ہم کیا سنیں گے، کیا سمجھیں گے؟ سائنس بھی خود سے ہی نہیں کرتی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سائنس صرف ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ اس وقت جو فینومینا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. دنیا جو ہے وہ کس کے آگے، سورج کے آگے، چاند کے آگے کس طرح آگے، کیوں ایکلپس ہوا. لیکن یہ نہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اٹ از اے پیٹرن، اٹ از سم تھنگ وچ از کنٹرولڈ اونلی بائی اللہ. اور یہ تمام سائنس جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور ہر ایک سائن جو ہے کس چیز کو پوائنٹ کرتی ہے؟ اللہ کے ہونے پہ، اور اللہ صرف اللہ کی وحدانیت پہ. یعنی اللہ کی جو وننس ہے یا ربوبیت آپ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف یہ سب اشارہ کرتے ہیں. آیا نمبر 47، قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. دیکھیں ہر ایک میں ایک سوال بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ. کیا کوئی ریموو کر سکے گا؟ کیا کوئی یہ کر سکے گا؟ کیا آپ کسی اور کے پاس جا سکتے ہو؟ کیا مطلب ابھی پھر آیا حل یہلک الا القوم الظالمون. یہ تو سمپل سا بالکل. قل ارائیتکم سے، یعنی آپ ان سے کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سے ارائیتکم، وہی چیز ہے ہیو یو کنسیڈرڈ، ہیو یو تھاٹ، ہیو یو ریفلیکٹڈ. ان آتاکم، if comes to you عذاب اللہ، the punishment of Allah. ان آتاکم عذاب اللہ بغتتاً. بغتتاً آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے سڈنلی، یعنی سڈنلی، ان ایکسپیکٹڈلی یا سرپرائزنگلی. اب یہ ٹورنیڈو جو آتا ہے ہم کہیں گے نہیں ویدر نے فور کاسٹ کر رہے تھے، لیکن ویدر کو کس وقت پتا چلتا ہے؟ جب وہ آلریڈی فارم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تب. تو اس وقت، اس سے پہلے جو ہے ہمیں معلوم تو نہیں تھا کہ ایسا ٹورنیڈو اس وقت آئے گا اور یہاں پر آئے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زلزلہ کس وقت آئے گا، کہاں پر آئے گا، کتنی انٹینسٹی کا ہوگا، کتنا. تو یہ سب چیزیں بالکل اچانک آتی ہیں. ابھی ہم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو قل ارائیتکم، کیا آپ نے سوچا ہے کبھی؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اٹ، ہیو یو کنسیڈرڈ. ان سے پوچھئے، مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے ان آتاکم، کہ اگر آ جائے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، if punishment of Allah comes to you بغتتاً، suddenly، او جہرتاً. جہرتاً کا کیا مطلب ہے؟ جین. بغتتاً کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ با غین تا، با غین تا. اور جہرتاً کا روٹ لیٹرز کیا ہے؟ جیم ہا را. جیم ہا را یعنی اوپن، اپیرنٹ، پلین، بالکل اوپنلی. ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ جہری نماز ہے، یہ ہم زور سے پڑھ رہے ہیں، جس کو اوپنلی پڑھ رہے ہیں، اور ایک جو ہے ہم اس کو دل میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے کیا کبھی غور کیا آپ نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلان، کبھی آپ نے سوچا؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں، سوال ہے حل یہلک الا القوم الظالمین. کوشچن ہے، حل کا مطلب ہے will یہلک will be destroyed الا القوم الظالمین، یعنی will anyone be destroyed except الا القوم الظالمون، یعنی except the wrongdoing people، except the ظالمون. اہلک یہلک اہلاکن، فارم 4 ہے. اہلک ہلاک کرنے کو کہتے ہیں. اہلک یہلک اہلاکن یعنی کہ ڈسٹروائے کرنا، ان کی تباہی. تو کیا اور بھی کوئی، کیا کون ہلاک کیا جائے گا، کون تباہ کیا جائے گا سوائے ظالموں کے؟ کیا انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کے علاوہ کون تباہ کیا جائے گا؟ صرف ظالم لوگ تباہ کیے جائیں گے.
جو ظلم کرتے ہیں. اور ظلم میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر اگین بتا رہے ہیں, ایک اور پاسبلٹی بتا رہے ہیں مشرکین کے لیے, جیسے کہ پہلے بتایا تھا فیس ٹو فیس لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ, پچھلی آیت میں تھا کہ فیس ٹو فیس, کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ ہوا, اگر یہ ہوا, اگر یہ ہوا, آپ ان سے پوچھئے. اب اگین وہ سلسلہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ کہ مشرکین کو سامنے رکھ کے بول رہے ہیں کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید یہ کوئی دور نہ ہو آپ سے, یعنی کہ آپ کی ڈسٹرکشن ہو جائے, آپ کی تباہی ہو جائے, آپ ہلاک ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ظالمون ہیں, ان کو اپنی ڈسٹرکشن جو ہے بتائی جا رہی ہے, ان کو کلیئرلی بتائی جا رہی ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے, کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جو ظالمون ہوں گے, جو رانگ ڈوئرز ہوں گے, جو ظلم کرنے والے ہوں گے, جو شرک کرنے والے ہوں گے, کیا یہ سزا ان کے علاوہ دوسروں کو ملے گی؟ تو ظالمون کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے نا, زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے شرک کرنے کے لیے. ظلم کرنے والا بھی ہوتا ہے اور شرک کرنے والا بھی ہوتا ہے. ان ظلم لشرک عظیم. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ تباہ و برباد جو ہو جائیں گے, ان کے اوپر ایسی انفلکشن, ایسی کلیمٹیز آئیں گی کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں. بغتتاً یعنی سڈنلی بھی آ سکتی ہیں, اور جہرتاً یعنی اوپنلی بھی دن کے وقت بھی آ سکتی ہیں. اور یہ پنشمنٹ صرف ان کے لیے ہوگی, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے, وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ ریپیل نہیں کر سکیں گے اس کو, دے کی ناٹ اسکیپ اٹ. اور خاص کر جو لوگ اس وقت ہے, جو لوگ بالکل ہی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کس کو پکاریں گے, کس کو پکاریں گے. اگر اس وقت میں جو کرسچنز ہیں, اگر وہ جیسس کو پکارتے, کیا جیسس عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہیلپ کو آ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہمارے بھی جو اتنے سیکٹس ہیں مسلمانوں میں, جو الگ الگ لوگوں کو یا مدد کرتے رہتے ہیں, کتنے لوگوں کو پکارتے رہتے, کیا وہ ان کی مدد کر سکیں گے؟ یا جو ہندو ہیں, جو بدھسٹ ہیں, کیا وہ بدھسٹ بدھا کو بلا سکتے ہیں؟ کیا ہندو جو ہیں وہ اپنے اسٹیچوز کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ؟ نہیں. تو یہ آیت ان کو بالکل کلیئرلی ڈرانے والی ہے, تاکہ وہ ابھی سے, مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ to take the necessary precautions, to take the necessary steps, اور اس کو avoid کرو اس سے پہلے کہ یہ عذاب آپ کے اوپر اچانک آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم تو مشرکین نہیں, الحمدللہ. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ڈیوائن پنشمنٹ یعنی اللہ کی جو پنشمنٹ ہے وہ کسی فارم میں بھی آ سکتی ہے اور کسی سچویشن میں بھی آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ زلزلہ ہی آئے, ٹورنیڈو ہی آئے, کیا آ سکتا ہے ہمیں نہیں پتا, بجلی کسی کو آ کے مار دیتی, کچھ بھی آ سکتا ہے, موت آ سکتی ہے, ایکسیڈنٹ آ سکتا ہے, کچھ بھی. اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ کسی فارم میں آ سکتی ہے اور کسی بھی سچویشن میں آ سکتی ہے. سڈنلی بھی آ سکتی ہے, گریجولی بھی آ سکتی ہے, دن کے وقت بھی آ سکتی ہے جبکہ ہم جاگ رہے ہیں, ہم بزی ہیں اپنے کاموں میں, مصروف ہیں, چاہے گناہ میں چاہے عبادت میں. اور یا اس وقت بھی آ سکتی ہے جبکہ ہم گہری نیند میں سو رہے ہیں, ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, اور اس میں جو ہے ایک دم سے عذاب آ جائے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو سبمٹ نہیں کریں گے, اگر ہم اللہ کے احکامات پہ, اگر ہم اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے, اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کریں گے, تو جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ کے پاس یہ پوری قوت ہے, پوری طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز دی ہیں, ہمیں ہیئرنگ دی ہے, ہمیں سائٹ دی ہے, بصیرت دی ہے, سماعت دی ہے. ہمارے دلوں کے اوپر پردہ نہیں ہے, تو ہمارے دلوں کے اوپر مہر نہیں ہے, تو ہم ان کو یوز کرنا چاہیے. ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کسی وقت بھی یہ لے سکتا ہے ہم سے. ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور یہ بھی بات ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا رحم ہے, بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار ہمیں وارن کیا. یہ وارن وہ ہے, یہ نون زال را, یعنی اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے. تو جو وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں اس قرآن کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, تو اس سے ہمیں ہیڈ لینا چاہیے, اس سے ہمیں نصیحت, ہمیں سبق لینا چاہیے. اور ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے, ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے. کوئی کن الفاظ سے کسی پہ افیکٹ ہوتا ہے, کسی پہ کن الفاظ سے افیکٹ ہوتا ہے. کوئی ورڈز سے کسی پہ افیکٹ ہوتا ہے, کسی پہ ویژول دیکھ کے ہوتا ہے, کسی کو ویڈیو دیکھ کے ہوتا ہے, کسی کو فلم دیکھ کے ہوتا ہے, اور کسی کو اثر کس سے ہوتا ہے, ورڈ سے ہوتا ہے. جس طرح لوگوں کی ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں نا سیکھنے کے. کوئی کہتا ہے جب میں زبانیں ہی سنتی ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے, جیسے میرے جیسا, میں اگر لکھ لیتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں. اور اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر لکھتے ہیں تو ان کو یاد رہتا ہے, اگر وہ زبانی سنتے ہیں تو ان کو نہیں یاد رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں جو سنتی ہوں مجھے سب یاد رہتا ہے. وہ میموری نہیں ہے اب, وہ تھی ایک زمانے میں الحمدللہ, لیکن اب نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ میں لکھتی ہوں, لیکن لکھتی کس لیے ہوں؟ یاد رکھنے کے لیے نہیں, اس لیے کہ مجھے کلاس میں جب پڑھانا ہوتا ہے تو میرے سامنے ہو, میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں, جو سنا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے. تو anyone who sincerely wants to change, ہمیں یہ سیکھیں کہ جس کو بھی چینج ہونا ہے, جس کو اپنے آپ کو بدلنا ہے, تو ان آیات سے ہم پہ افیکٹ ہونا چاہیے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس لیے ہمیں ہمیشہ
کانشیس رہنا چاہیے اللہ کے, ہمیں اویئر رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ڈیتھ کسی وقت بھی آ جائے گی. ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں ڈیتھ کسی وقت بھی آ جائے گی, کچھ نہیں معلوم. کبھی جہاز, کبھی ہیلی کاپٹر. وہ سوچ سکتا تھا ایران کا صدر کہ وہ اس سے واپس آئے گا, اتنا سب کر آ کے آئے گا, وہ جتنے بھی تھے 8-9 لوگ تھے, سب کے سب کیا وہ سب کے سب مر جائیں گے. انہوں نے کیا سوچا تھا, ودن منٹس, ودن سیکنڈس. تو اس طرح ہمیں کوئی بھی جہاز, کوئی بھی راکٹ, کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے. آپ کو, مجھے تو ہمیشہ وہ چیلنجر یاد آ جاتا ہے, جب اسپیس میں گیا تھا تو یہ لوگ جب ہم واچ کر رہے تھے, لائیو واچ کر رہے تھے اس وقت, اور ایک دم سے وہ گیا اور پھٹ گیا, کیسا بلاسٹ ہو گیا, اللہ استغفر اللہ. بہت ہی ڈراؤنا سین تھا. سب نیچے کھڑے میں دیکھ رہے ہیں. اس اسکول ٹیچر تھی شاید, تو اس کے بچے بھی کھڑے ہوئے. اتنے سال ہو گئے نا, 1986 کی بات ہے شاید. تو اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں کہتے ہیں, سورہ نمبر 7 آیاز نمبر 97 and 98. سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیاز 97 اور 98. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا لوگ جو آرام سے تھے اپنے اپنے گھروں میں, تو کیا وہ فیل کرتے تھے, سٹیز میں تھے, دا پیپل آف دا سٹیز, وہ خاص شہروں کے نام ہے, کہ وہ سیکیور فیل کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے سیف فیل کرتے تھے کہ اللہ کی پنشمنٹ آئے گی ان کو رات کے وقت جبکہ وہ سو رہے ہوں گے, اور یا تو وہ سٹیز فیل کرتے تھے پنشمنٹ سے کہ ان کو دن کے وقت آئے گا, مارننگ کے وقت آئے گا, جبکہ وہ اپنے کھیل میں مصروف ہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ افامن اہل القریٰ, مجھے ابھی یاد نہیں ہے وہ پوری آیت, لیکن ایسے ہی افامن اہل القریٰ کے شاید سٹارٹ ہوتا ہے سورہ اعراف میں, آیت نمبر 97 and 98. تو اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم, بس یہ یاد رکھے. تو ہمیں یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر لمحے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ابھی میں مرنے والی ہوں, ابھی میں مرنے والی ہوں, یہ سب نہیں سوچنا ہے. لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو ایکشن ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم بول رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد چانس ملے گا کہ نہیں, دس از آور لاسٹ ایکٹ, ڈو اٹ نائسلی. جب ہم کسی کو بول رہے ہیں تو لاسٹ ورڈ سمجھ لیں, تاکہ جو ہم بات کریں اچھی بات کریں. مطلب یہ کہ ڈرتے نہیں رہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے ایکشنز, ہمارے قول, ہمارے فعل, ہمارے اعمال وہ سب ٹھیک ہو جائیں. تو جب ہم کچھ بول رہے ہوں اچھی بات کریں, ہم کوئی ایکشن کریں اچھا ایکشن کریں. ہم جب کسی سے مل رہے ہیں تو ہمیں یہ لگے کہ پتہ نہیں دوبارہ مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکیں گے, ہو سکتا ہے دس از آور لاسٹ میٹنگ. میں بات کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے, تو میں یہی کہتی کہ جب کہیں ہم خداحافظ کرتے تھے, میں جب کراچی جاتی تھی اور میں پشاور میں رہتی تھی, تو ایوری ٹائم میں خداحافظ کرتی تھی اپنی امی کو, تو میری امی کہتی تھی بولا چالا معاف. یہ میمنوں کا سٹائل ہے, بولا چالا معاف. تو ممی بھی ہر وقت یہی کہتی تھی کہ سب کہا سنا معاف, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, کہا سنا معاف. تو وہ ہمیشہ, تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ ہمیشہ ممی نے سکھایا کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ دیا کریں. پتہ نہیں کتنی زندگی ہے, ملیں گے نہیں ملیں گے دوبارہ, معافی مانگ لیا کریں ایک دوسرے سے. تو بس جب ہم ملیں تو یہی سوچیں کہ لاسٹ ٹائم, اور ہم دوسروں کو بھی معاف کریں اور خود بھی دوسرے, مطلب ہمارے دل میں کسی کے لیے تو ان کو بھی معاف کریں. کیا پتہ یہ لاسٹ چانس ہے کہ ہم کسی کو فارگیو کر سکیں, اور کیا پتہ باقی ہمیں پھر چانس نہیں ملے, اور دوسروں سے بھی معافی مانگ لیں. کیا پتہ یہ لاسٹ چانس ہے ہم دوسروں سے معافی مانگنے کا. اسی طرح صرف معافی نہیں, استغفار بھی, توبہ استغفار اللہ سے ہر وقت مانگتے رہے. مطلب ایک تو بالکل سمپل استغفر اللہ واتوب الیہ, بس یہ جو ہے یہ جب بھی موقع ملے پڑھ لیا کریں, کیونکہ ہمیں کیا پتہ کون سی مومنٹ ہماری لاسٹ مومنٹ ہے. بس مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ تھی جو کینیڈا میں تھی, اور وہ نیو مسلم تھی, تو وہ کہتی ہے کہ نسرین میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میں ایسے پڑھتی ہوں کہ جیسے میرے سامنے میرے ساتھ جو ہے ملک الموت جو ہے وہ میرے پاس کھڑا ہے, the angel of death is standing next to me. تو اس کو پتہ ہے کہ میری ابھی جان لینے والے. تو میں جب کیوں میں اس کو کہتی تھی میری نماز میں خشوع کا اتنا, وہ میری اسٹوڈنٹ تھی اور وہ نیو مسلم تھی, لیکن اس کو کہتی تھی میرے تو سر پہ 6 بچے تھے, ادھر سے ادھر شور مچا رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں فرق پڑتا, میں تو کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھ لیتی ہوں. تو میں نے کہا مجھے تو ہوتا ہے ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو میرے تو دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو کہتی بس یہ سوچو کہ ملک الموت جو ہے وہ سامنے پاس میں کھڑا ہوا ہے, تمہاری سول لینے کے لیے, صرف کھڑا ہوا نہیں ہے, تمہاری جان لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. آیا نمبر 48, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وَمُنذِرِينَ کا لفظ آ گیا نا, نظرہ سے ہے, یہ جو ڈرانے والے, جو وارن کرنے والے. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتنا سب ڈر کے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری کمفرٹ کے لیے کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہہ رہے ہیں, اور تمام مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں, جو بھی ایمان لے ان سب کے لیے ہے, کیونکہ آمنا کا لفظ یوز ہوا ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, and not وَمَا and not نُرْسِلُ, we have sent مرسلین, messengers, جن کو بھیجا گیا اللہ نے, جو رسول بھیجے ہیں, اور نہیں ہم بھیجتے رہے رسولوں کو.
and not we have sent the messengers illa mubashirina wa munzirin, except as bearers of good tidings, of good news, and as warners. मुबशिरीन व मुनज़िरीन कई दफा पढ़ चुके हैं, बशरा बा शीन रा और नून जाल रा। और नहीं हम भेजते रहे रसूलों को सिवाय खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले। लिखा होता है डराने वाले, मुझे डराने का लफ्ज नहीं पसंद है, तो मैं ये कहती हूँ खबरदार करने वाले, वार्न करने वाले। फमन आमना व अस्लाह, दो चीजें आ गई हैं, फमन आमना देन हुएवर बिलीव्ड, और जो ईमान लाया, व अस्लाह, अस्लाह भी आप पढ़ चुके, अस्लाह युस्लिहु इस्लाहन टू रिफॉर्म, अपने आप की इस्लाह करना, तो किसी और की भी करना, अपने अस्लाह का लफ्ज जो है मतलब दोनों में आता है, इधर अपने आप का सो आमना का तो आपको पता है सबको, हमजा मीम नून है, और सलाह का स्वाद लाम हा। अब इधर एक इसमें शर्त आ गया, whoever, फमन whoever, then whoever, आमना whoever believed, यानी जिसने बिलीव किया, जरूरी है, वह अस्लाह, और उसने रिफॉर्म किया, तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, उनके लिए है फला खौफुन अलैहिम, then they will have no fear, they will have, ये उसका जवाब है, कंडीशन आता है तो उसका जवाब भी आता है, तो शर्त यह आ गया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने इस्लाह की, उसका जवाब ये है then फला खौफुन अलैहिम, जवाब शर्त ये है then no fear upon them, यानी they will have no fear, वला हुम यहज़नून, nor will they grieve, and they will not grieve, और यहज़नून हा जा नून, यानी हज़ना यहज़नु हुज़नन या हज़नन, तो ना कोई खौफ है उन पर और ना वो गमगीन होंगे। ये आया 48 था और इसके बाद है 49, ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, और हमें अक्सर आपने देखा कुरान में एक खुशखबरी आती है तो एक डरावने वाली चीज आती है, और एक डरावने वाली चीज आती है तो फिर डराने वाली चीज आती है तो फिर एक खुशखबरी आती है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, आया नंबर 49, एंड दोज हु, अब ये फिर आ गया लोगों के बारे में आ गया कि जिसने, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफसुकून, इसका मतलब क्या है, फिर से दोबारा रिपीट करो, वल्लज़ीना एंड दोज हु कज़्ज़बू, हु डिनाइड बिआयातिना, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबुन, आपको पता है, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना एंड दोज हु डिनाइड आवर वर्सेस, आवर साइंस, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया आयत को हमारी, यमस्सुहुम विल टच देम, मस्सा यमुस्सु मस्सन, ये भी आप कई दफा पढ़ चुके हैं कि उसको टच करेगा, मीम सीन सीन, उसको टच करेगा, उसको अफ्लिक्ट करेगा, उसके ऊपर आएगा, यानी क्या चीज आएगी, उसको मुसल्लत होगा उन पे, ये भी हो सकता है, यमस्सुहुम विल टच देम अल अज़ाबु, द पनिशमेंट, बिमा कानू यफसुकून, बिकॉज ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू यफसुकून, they used to defiantly disobey, जो फिस्क किया करते थे, फा सीन क़ाफ, फसक़ा यफसुकु फिस्कुन, या फसक़ा यफसुकु फुसूक़न, तो इसमें अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको टच करेगा, उनको पनिशमेंट यानी आ जाएगी उनको पनिशमेंट, उर्दू में आप ये कह सकते हैं मुसल्लत होगा उन पर अजाब, बाइस यानी इसके या इसकी वजह से जो करते थे वो नाफरमानी, बहुत नाफरमानी या फिस्क किया करते थे, हद से गुजर जाते थे, इसकी वजह से उनके ऊपर अजाब आएगा। तो दोनों आयत एक दूसरे की मतलब ऑपोजिट चीजें बता रही है, चीज एक ही है, बताने में एक ही चीज है, ये नहीं कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए बता रहे हैं, एक जो ईमान लाए और जिन्होंने इस्लाह की अपनी, और दूसरे जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयत को, तो दोनों के लिए जो एंड है बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने मैसेंजर्स को, वमा नुरसिलुल मुरसलीना, तफसीर में देखते हैं, वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, कि हमने मैसेंजर्स को इसलिए सिर्फ भेजा है ताकि वो आपके सामने, यानी ये क्या चीज है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैसेंजर्स को भेजने का, रसूल नबी भेजने का पर्पस क्या था, पर्पस क्या था, यानी उनको उनका पर्पस ये था कि वो अल्लाह का मैसेज हम तक कन्वे करें। और क्या मैसेज था, या तो गुड न्यूज थी उन लोगों के लिए जिन्होंने सही काम किए, और स्टर्न वार्निंग्स थी, पनिशमेंट थी जिन लोगों के लिए इन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, यानी जिन्होंने अल्लाह के कमांड सुने, अल्लाह की फरमाबरदारी की और अच्छे अमाल किए और ईमान लाए और अपनी इस्लाह की, उन लोगों के लिए गुड न्यूज थे। और उन्होंने जिन लोगों ने बुरे काम किए और वो ईमान भी नहीं लाए, या ईमान लाए लेकिन गलत काम करते रहे, इविल डीड्स करते रहे, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो रसूल थे उनका ये काम था मैसेज पहुंचाना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हम लोगों की इस्लाह करें, उनके बस में कुछ नहीं था कि वो हमें हिदायत दें,
ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ہماری فیٹ کو, ہماری تقدیر کو بدلیں. اور وہ تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں خود کرنا ہے, ہمیں خود کرنا ہے. وہ تقدیر بدلنے کے لیے ہم جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے, ہم کہتے ہیں نا تقدیر تو لکھی ہوئی ہے آلریڈی سے, نصیب لکھے ہوئے, وہ لکھے ہوئے ہیں, لیکن لوگ اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو معلوم ہے نا. تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, اللہ کی نالج پہ بیسڈ, اللہ کی مشیت پہ بیسڈ. اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اپنی اصلاح کروں گی تو کل میں ایک بہتر انسان ہو جاؤں گی. اس کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر لکھ دی ہے کہ میرا اینڈ کیا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیزیں سامنے. میرے لیے پاسٹ ٹینس آئی نو واٹ ہیپنڈ, پریزنٹ ٹینس آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, لیکن فیوچر ٹینس مجھے نہیں معلوم. میں اکثر یہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ تقدیر جب لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے ایک میپ پڑا ہوا ہے, میپ رکھا ہوا ہے, اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے تو آپ یہاں پہنچیں گے. اور اگر سمجھے کہ ہم ٹرین میں, پلین میں, گاڑی میں کہیں بھی جا رہے ہیں, ہم یہاں تک پہنچے, بیچ تک پہنچے, ابھی ہمیں نہیں پتا ہم آگے کہاں جائیں گے. ہمارا یہ پاسٹ ہے, یہ پریزنٹ ہے, اور آگے فیوچر ہے. لیکن اللہ کے آگے وہ میپ کمپلیٹ ہے. ہماری ڈیسٹینیشن پہ ہم پہنچ گئے, وہ اللہ کو معلوم ہے. نہیں پہنچیں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو ہم گناہ کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے نہیں کہا ہم گناہ کریں, اللہ لکھتا نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں, لیکن ہم جو گناہ کریں گے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. تو ہم, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے کیا ایٹیچیوڈ ہم چوز کرتے ہیں, کیا اڈاپٹ کرتے ہیں, ایمان کو یا کفر کو, ہم اچھے کام کو یا برے کام کو, اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی فرمانبرداری, سب ہم نے کرنا ہے. تو یہ دو ٹائپس کے جو گروپس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے. فمن آمن و اصلح, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. خوف مطلب دنیا میں بھی ان کے لیے ایسا نہیں ہے کوئی خوف, اور آخرت میں بھی, on the day of judgment, قیامت میں بھی, کیونکہ جو اللہ نے کہا وہ انہوں نے مان لیا, تو ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے, وہ غمگین بھی نہیں ہوگی. اور جو کچھ انہیں دنیا میں مس بھی کر دیا, سمجھے کہ میں اللہ کی راہ میں چل رہی ہوں اور مجھ سے کوئی چیز مس ہو گئی, کوئی دنیا کا پلیجر, تو میں اس کو فیل نہیں کروں گی, میں رنجیدہ نہیں ہوں گی, کیونکہ جو میں پیچھے رہ گئی دنیا, جب آخرت میں جائیں گے تو یہ دنیا کیا ہوگی, یہ دنیا کی وقت کتنی ہوگی, حیثیت کیا ہوگی, یہ ایک دن یا اس سے کم ہم اس دنیا میں رہیں. اب 70 سال کی میں ہو گئی, لیکن 70 سال مجھے وہاں کیا نظر آئے گا, یہ لگا کہ ایک دن بھی نہیں تھا. بس یہی سب ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیڈز اور ہمارے اس کا خیال رکھتے ہیں, اور اگر ہم نے یہاں پر کچھ چیز مس بھی کر دیا تو ہم رنجیدہ نہیں ہوں گے. اور دوسرے بندے جو ہیں, یہ تو وہ بندے جو جنہوں نے آمنا و اصلاح تھا, اور دوسرے لوگ کیا, جنہوں نے کذبوا کیا بآیاتنا, جنہوں نے ڈینائی کیا اللہ کے آیات کو, ان کو کیا ہوگا, ان کو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, کہ وہ چونکہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ, انہوں نے میسنجرز کو بھی ڈس بلیو کیا, میسج کو بھی ڈس بلیو کیا, اللہ کے کمانڈز کو انہوں نے ڈیفائی کیا, انہوں جو چیز اللہ نے حرام کیا تھا اس کو اپنے لیے حرام کر لیا, حلال کر لیا, جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر لیا. ہر چیز میں وہ حد سے نکلتے تھے. They would transgress the limits. ابھی بھی جو کر رہے ہیں, پہلے بھی جو کر چکے ہیں, آئندہ بھی جو کریں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو will touch them the punishment. پنشمنٹ ضروری نہیں ہے دنیا میں آئے, دنیا میں بھی آ سکتی ہے, لیکن آخرت میں ضرور ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بہت فیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن سے جو یہ آیات ہمیں بھیجی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, اور دوسرے جو میسنجرز آئے ان دوسری قوموں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. سب سے بڑی بات یہ, ہم کیسے گیس کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنگل میں اٹھا کے پھینک دیتے اور کہتے چلو دنیا میں اپنا وقت گزار. ہمیں کیا پتا ہوتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, کس چیز میں ہماری بہتری, کس چیز میں بہتری نہیں ہے. ہم لوگ ابھی بھی کلاس سے پہلے بات ہو رہی تھی, تمینہ کہتی ہے میں بہت سارا ریڈ بھی کرتی ہوں, لسن بھی کرتی ہوں. ہم لوگ اپنے ہیلتھ کے بارے میں کتنی چیزیں ریڈ کرتے ہیں, ہم لوگ سنتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, آرٹیکلز پڑھتے ہیں کہ اس سے اچھا یہ ہوگا, اس سے برا یہ ہوگا. تو اگر ہمارے سامنے یہ مٹیریل نہ ہوتا تو ہم اپنے ہیلتھ کا خیال کیسے رکھتے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کس چیز سے کولیسٹرول بڑھتی, کس چیز سے شوگر, اگر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, اگر ہم نیوٹریشنسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں, اگر ہم ڈائٹیشین سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں نا. اسی طرح جو اللہ کے میسنجرز تھے وہ تو ڈیوائن میسج لے کر آئے, یہ تو پھر بھی غلط کہہ سکتے ہیں, یہ تو ان کی ریسرچ تو پھر بھی چینج ہو جاتی ہے. آج ایک چیز کو اچھا بولتے ہیں, کل اس چیز کا, آج کہتے ہیں انڈے مت کھاؤ, کل کہتے ہیں انڈے کھاؤ, آج کہتے ہیں گھی مت کھاؤ, کل کہتے ہیں گھی کھاؤ, آج کہتے ہیں مکھن کے بدلے مارجرین کھاؤ, کل کہتے ہیں مارجرین کے بدلے مکھن کھاؤ, آج کہتے ہیں ایسپرین نہیں کھاؤ, کل کہتے ہیں ایسپرین کھاؤ. مطلب ان کی تو تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں ان کے, لیکن اللہ کی تھیوری نہیں چینج ہوتی. اللہ کے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں, nobody can change.
nobody can change اللہ کے الفاظ کو, اللہ کے احکام کو. تو یہی جو میسنجرز آئے, انہوں نے جو ہمیں سکھایا, کیا سکھایا؟ یہی سکھایا کہ ان کی رسپانسبلٹی صرف یہ تھی کہ وہ ہمیں خوشخبری دے دیں اور ہمیں وارن کر دیں, ہمیں وارن کر دیں. تو اسی لیے جب انہوں نے ہمیں خوشخبری بھی دی اور وارن بھی کیا, تو ابھی ہمیں کیا ہے, ہمارے پاس, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے, ہمیں معلوم ہے کس چیز پہ ہمیں ثواب ملے گا, کس چیز پہ آخرت میں ہمیں ہمارے لیے فائدہ ہے, ہمیں کیا چیز جنت میں لے کر جائے گی اور کیا چیز دوزخ سے بچائے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے, ہم وہ کام نہیں کر پاتے. اور اسی طرح جب ہم نے اب سیکھ لیا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ کس چیز سے اللہ کی پنشمنٹ ہوگی, کس چیز سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, کس چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے, ہمارے لیے آخرت میں بہتری ہے. تو اس طرح یہ کہ ایک اور چیز جو ہم نے سیکھا اس میں یہی سیکھا کہ جو میسنجرز ہیں وہ میسنجرز تھے, وہ رسپانسبل نہیں تھے کہ لوگ کس طرح رسپونڈ کریں. میسنجرز نے میسج دیا, لیکن اگر میں نے نہیں مانا تو وہ میسنجرز کے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ کر گئے, ابھی اگر نعوذ باللہ میں ان کی نافرمانی کروں اور میں کہوں کہ نہیں میں تو نہیں مانتی, میں تو نہیں کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے, تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ تو میرا نقصان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ان کا گناہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو بتا دیا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ کسی کو بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہم لوگ کسی کو بولنا, ہم کہتے ہیں میں اس کو بولوں گی تو یہ نہیں سنے گی, نہیں سمجھے گی. اکثر فرینڈز کہتے ہیں میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بولنے کا. میں نے دیکھا ہے, میں کہتی ہوں اس کو سمجھائیں, کہتے ہیں نہیں اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, کیونکہ یہ تو سمجھے گی نہیں. آپ نے کسی کو سمجھانا ہے, آپ سمجھائیں, آپ اپنا ایٹیچیوڈ کریکٹ رکھیں. یو ہیو ٹو ٹیل دیم, یو ہیو ٹو کنوے ٹو دیم ان دا بیسٹ وے, وتھ سنسیئرٹی, پوری اخلاص کے ساتھ, اینڈ وزڈم ود حکمت. یہ سب اب وہ عمل اس پہ کرے یا نہیں کرے, دیٹس بٹوین دیم اینڈ اللہ. تو یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ صرف ایمان سے کام نہیں, ہماری ایک اور لیسن یہ کہ صرف ایمان سے کام نہیں بنتا ہے, اصلاح بھی ساتھ چاہیے, اپنی ریفارم بھی ساتھ چاہیے, اپنے آپ کو ریفارم کرنا بھی ساتھ ہے, ریفارمیشن ساتھ چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے اپنی اصلاح کی لیکن ایمان نہیں لایا, ہم یہ نہیں کر سکتے ہم کہہ دیں کہ آئی بلیو, بس میں ایمان لائی ہوں لیکن اپنے آپ کی ریفارم نہ کری, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ہر چیز میں ایمان بھی لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور کانسٹنٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اپنے کانڈکٹ پہ غور کرنا ہے, اپنے آپ کو, جو میں نے بتایا تھا کس لیسن میں تھا, محاسبہ کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے, یعنی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو اسیس کرتے رہنا ہے. اور پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی آیات کو ڈینائی کریں گے یا کسی چیز میں ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے آخرت میں کیا سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے ایمان کو بھی پرفیکٹ کرتے رہیں اور جو اپنے کانڈکٹ کو بھی ریفارم کرتے رہیں, کنٹینیوسلی اصلاح کا عمل ہماری زندگی میں ہوتا رہے. چلیں ایک اور آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میرا ٹارگٹ تھا کہ آج 50 کر لوں گی انشاءاللہ. تو آیت نمبر 50 ہے, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ, قُل نبی, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, قُل آپ کہہ دیجئے ان سے, لا أقول, I do not say, I am not saying, میں نہیں کہتا, کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا ہوں آپ سے, لکم آپ سے, عندی کہ میرے پاس, I have خزائن اللہ. خزائنہ is the plural of خزانہ, یعنی خزانون, خزانون جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں خزانہ, کہ say I do not, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے, I do not say to you that I have with me the treasures of Allah, خزائن اللہ. آپ کہہ دیجئے لا اقولو کہ نہیں میں کہتا ہوں آپ سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے, ہندی کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے, اللہ کی طرف سے. ولا عالم الغیب, and not I know الغیب, یعنی غیب کا مجھے, unseen کا مجھے کچھ knowledge نہیں ہے. ولا عالم, and not I know the unseen, not I have knowledge of the unseen. ولا اقول لکم انی ملک, and not I say, یعنی nor I say, جو کہہ لیں to you, inni, that I, malak, that I am an angel. So, and شروع اس کو پھر سے انگلش میں ریپیٹ کرتے ہیں, and not I know the unseen, nor do I say to you that I am an angel. اور نہ مجھے علم حاصل ہے غیب کا, اور نہ یہ کہا ہے میں نے تم سے کہ میں فرشتہ ہوں, ان میں سے کوئی بھی چیز. ان اتبع الا ما یوحى الی, ان یعنی not, اتبع, اتبع یتبع, اتبع یتبع اتباعن, کون سا فارم ہے؟ فارم 8. اتبع تابعین,
इत्तबा करना, उर्दू में भी हम कहते हैं ना किसी की इत्तबा करना, किसी को फॉलो करना। इन अत्तबो टू फॉलो, यानी नॉट आई फॉलो, इन अत्तबो नॉट आई फॉलो, इल्ला एक्सेप्ट मा युहा इलैया, व्हाट इज रिवील्ड टू मी। ये फिर अगेन मजहूल मजहूल आ गया, मुदारे मजहूल युहा। तो इत्तबा, इत्तबा तो बता दिया मैंने, औहा युही ईहा उन, औहा वही से आया ना, वाव हा या, औहा युही ईहा उन, फॉर्म 4। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उनसे ये भी कह दीजिए कि मैं वही सिर्फ फॉलो करता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे वही करते हैं, नहीं इत्तबा कर रहा हूं मैं सिवाय इसके जो वही की जाती है मेरी तरफ। ये अच्छे वर्ड है, नहीं इत्तबा कर रहा हूं मैं या करता हूं मैं सिवाय उसके जो वही की जाती है मेरी तरफ। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, कह दीजिए आप उनसे, से हल यस्तवी, यस्तवी के रूट लेटर्स है सीन वाव या, इसका है इस्तवा यस्तवी इस्तिवाउन, इस्तवा यस्तवी इस्तिवाउन, फॉर्म 8। ये फॉर्म 8 का मतलब है टू बी इक्वल, ठीक है ना, टू बी इक्वल यानी हमवार होना या इक्वल होना। कुल हल यस्तवी के कैन बी इक्वल अल आमा वल बसीर, द ब्लाइंड एंड द सीयर, द वन हु सीज, यानी कि जो क्या बराबर है, कहिए कि क्या बराबर है, अंधे और देखने वाले क्या बराबर हो सकते हैं। अफला ततफक्करून, अफला विल देन नॉट, क्या फिर नहीं, ततफक्करून फा काफ रा, तफक्करा यतफक्करू तफक्कुरुन, तफक्करा यतफक्करू तफक्कुरुन, फॉर्म 5। तफअला, ठीक है ना। तो विल नॉट, विल देन नॉट यू, अच्छा फक्करा का मतलब है टू रिफ्लेक्ट, तदब्बर करना, गौर करना, तफक्कुर करना। विल देन, तफक्कुर का लफ्ज़ है ना, यही उर्दू का भी, विल देन नॉट यू रिफ्लेक्ट और यू पॉन्डर, क्या फिर नहीं तुम गौर फिक्र से काम लेते हो, क्या फिर नहीं तुम तफक्कुर करते हो। फिक्र का लफ्ज़ इसी से निकला है। तो इसकी तफसीर देते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि कुरैश जो है वो बहुत ज्यादा स्टबर्न थे, बहुत ज्यादा ढीठ थे, इस्लाम को रिजेक्ट करने में वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो हर वक्त यही कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि कोई मिरेकल बताएं, कोई साइंस बताएं, कोई ऐसा मोजज़ा बताएं कि जिससे हम इस्लाम एक्सेप्ट करें। हालांकि उनको मालूम था, उनको यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई डाउट नहीं था उनके दिल में, कोई डाउट नहीं था उनके दिल में। लेकिन फिर भी वो यही करते थे, डिमांड करते थे कि ऐसी चीज बोलते हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कर सके। ये भी उनको मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं कर सकते, अल्लाह करने वाला है। फिर भी एक दफा उन्होंने डिमांड क्या किया, उन्होंने कहा ये जो सफा और मरवा जो है ना, ये सारा का सारा, ये जो दो पहाड़ियां जिसके बीच में हम सही करते हैं, ये सफा मरवा को आप तब्दील कर दें गोल्ड के पहाड़ों में, सोने के पहाड़ों में तब्दील कर दें। अब आप देखें, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए तो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई खजाने नहीं कि मैं ये सब कर सकूं। कभी कभी वो ये डिमांड करते थे कि ये दोनों जो हिल्स हैं, सफा और मक्का, सफा और मरवा, इसको मक्के से ऑल टुगेदर इनको हटा दें, इनको हटा दें और इसको, इसके बदले एक ऐसी जमीन यहाँ पर क्रिएट लगा दें, फर्टाइल हो, जो कि बहुत ज्यादा जरखेज हो और जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स चले और फ्रूट्स निकले। और कभी कभी वो ये कहते थे कि हमें ये बताएं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ये होगा, क्या वो होगा, इन सब चीजों के जमा। हाँ, कभी कभी और ये भी कहते थे कि एक फरिश्ता क्यों नहीं आया। आप ना तो वो आया मैसेज लेके, और ना तो वो आया एंडोर्स करने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और वो सही मैसेज दे रहे हैं, और ना तो फिर कोई रिटर्न स्टेटमेंट आई। मतलब ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिवाय वो सफा मरवा के, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। कुरान में ये सब क्लियर है, सफा मरवा का कुरान में नहीं दिया हुआ है, वो मुफस्सिरीन ने बताया। ये तमाम डिमांड्स वो क्यों करते थे, इसलिए ताकि वो रिजेक्ट करते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने वो प्रूफ ना कर सके कि वो नबी है। तो उनके ये कॉन्सेप्ट जो थे ना प्रॉफिट्स के और प्रॉफिटहुड के, सब डेविएटेड थे। वो समझते थे कि अगर ये कर लेंगे तो उसका मतलब ये नबी है, और उनको पता था नहीं कर सकेंगे। और ये मतलब वो मिरेकल वालों को नबी समझते थे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे छड़ी रखी तो पार्ट हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो 9 मिरेकल्स थे ना, तो वो तमाम मिरेकल्स हुए। तो इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के थे कि वो मादरजाद अंधे को बीनाई दे रहे थे और मरे हुए को जिंदा कर रहे थे। ये सब चीजें जो थी सब कुरान में है। तो ये सब जो थी ये मिरेकल्स आते थे। लेकिन और फिर ये लूत अलैहिस्सलाम के, लूत अलैहिस्सलाम ने सालेह अलैहिस्सलाम के पास जो ऊंटनी आई उसका, ये सब चीजें मिरेकल्स थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के मिरेकल्स कुछ आए और ज्यादा नहीं, क्योंकि कुरान इटसेल्फ एक मिरेकल था। और ये मिरेकल्स देखने के और सुनने के बावजूद भी पता था अल्लाह को कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो कभी कभी वो ये भी कहते थे कि हमें
آگے کا بتائیں, فیوچر میں کیا ہے. مطلب وہ کہتے تھے کہ آپ تو کاہن ہیں, آپ تو فارچون ٹیلر ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیں اگر آپ یہ سب ہیں. نیچرل فینومینا, کب زلزلہ آئے گا, کب کچھ آئے گا, وہ چیزیں بتائیں. ایسی سب مسکنسیپشنز کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا یہاں پر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہلوایا, کنوے کیا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں ایک آرڈنری ہیومن بینگ ہوں, مجھے اللہ نے چوز کیا ایز اے نبی, ایز اے رسول, لیکن میرے پاس یہ قوتیں, یہ طاقتیں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں, یہ مسکنسیپشنز ہیں. یہ جاہلیہ کے زمانے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ پروفٹ اور پروفٹ ہوڈ کو یہ چیزیں, پروفٹ ہوڈ کو پروف کرنے کے لیے چیزیں چاہیے. پھر ان کو بتایا کہ میں جو ہوں, آپ مجھے کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہے, میرے پاس جو بھی ویلتھ ہے وہ ہے ہی نہیں, مطلب میرے پاس کوئی خزائن نہیں ہے, میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے, تو میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ تم اگر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں یہ خزانہ دوں گا یا وہ خزانہ دوں گا, یا میں سونے کے پہاڑ بنا دوں گا. میرے پاس ایک میسج ہے, میں میسنجر ہوں, اور وہ ڈیوائن گائیڈنس جو ہے, میں اس کا میسج آپ کو کال, اور میں خود کس چیز کو فالو کرتا ہوں, جو میرے اوپر ریویل ہو رہی ہے. الیہ, جو اوحیا الیہ, جو میرے اوپر جو وحی آتی ہے, میں اس کو میں اتباع کرتا ہوں اس میسج کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بھیجا ہے. تو میرے پاس کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں, میرے پاس کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, میرے پاس کوئی ہڈن نالج ایسی نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, نہ میں کوئی فرشتہ ہوں, میں ایک ہیومن میسنجر ہوں. اور میں بہت کلیئرلی, سمپلی, پیورلی یہ سب باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور پھر آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, کہ ایک جو بلائنڈ ہوتا ہے اور ایک جو دیکھنے والا ہوتا ہے, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں, کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں, یہ اس کے بعد فوراً, یہ آیت آپ دیکھیں, اس کے بعد فوراً آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ کی سماعت بھی چھین سکتا ہوں اور میں آپ کی بینائی بھی چھین سکتا ہوں. تو یہاں پر اس وقت بلائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت بلائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی پریجڈس میں, اپنی بائس میں, اپنی سٹبرنس میں, اپنے ڈھیٹ پنے میں جو اپنی آنکھوں کو بند رکھ رہا ہے. اور آما مطلب جو بلائنڈ ہے, اور جو دیکھنے والا بصیر, اس کا مطلب جو گائیڈڈ ہے, جو ہدایت پر ہے, جو سچائی کی طرف جا رہا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو سچائی کی طرف ہے اور جو جھوٹ کی طرف ہے, کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک انسان سچائی کو پکڑ لیتا ہے, دین کی طرف آ جاتا ہے, سچے دین کی طرف, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اندھیرے میں سے نکل کے اور اس میں سے اندھے پن میں سے, اندھیرے میں سے بھی اور اندھے پن میں سے نکل کے کس طرف آ رہا ہوتا ہے؟ لائٹ کی طرف, نور کی طرف, انلائٹمنٹ کی طرف آ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ ڈیوائن ریویلیشنز کو فالو کرتے ہیں تو ان کو پراپر گائیڈنس ملتی ہے. جس کو یہ گائیڈنس نہیں ملتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے بلائنڈ ہی رہ جاتا ہے. مطلب اس کی آنکھیں ہوتی ہے لیکن اس کی قوت بصیرت نہیں ہوتی, وہ اس سے, ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا ہے. تو یہ بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو افلا تتفکرون تھا شاید, افلا, کہ کیا آپ سوچتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے, کمپیل کر رہا ہے, ایگزورٹ کر رہا ہے کہ آپ تھنک کرو, آپ ریفلیکٹ کرو. افلا تتفکرون, تو پھر کیا آپ پونڈر نہیں کرتے, آپ ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ یہ سیکوینس بھی بہت ضروری ہے, یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ریفلیکشن جو ہے عارفہ آپ کا. تو یہ سیکوینس جو ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ریفلیکٹ کرو. لیکن ریفلیکٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ڈیوائن گائیڈنس ہونی چاہیے, تاکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم صحیح سورس سے سیکھ رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ریفلیکٹ کرو, اپنے دماغ سے ریفلیکٹ کرو. کیونکہ اگر ہم ڈارکنس میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح اس دن بھی ہم نے کہا کہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں, ان کے دنیا کے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب مل جائے, ہم ریسرچ کر لیں, ہماری مشہوری ہو جائے, تو اس لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اس لیے کریں کہ ہم صحیح معنوں میں ڈھونڈ دیں کہ واقعی یہ کیوں ہو رہا ہے, تو پھر وہ they will not be groping in the dark, وہ پھر بلائنڈ نہیں رہتے ہیں, ان کو پھر گائیڈنس ملتی ہے. اور میں نے بتایا کچھ لوگوں کی, میں نے آپ کو بتایا, اور اسی طرح نفیسہ نے بھی کچھ ڈالا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تھائی لینڈ میں جو تھا, جو ڈرمیٹولوجسٹ تھا یا پروفیسر تھا, اس نے اسکن کے بارے میں بتایا. پھر میں نے آپ کو بتایا جو کینیڈا میں تھا, اس نے ایمبریولوجی کے بارے میں, وہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے. تو اگر ہم اپنی ہیومن مائنڈ کو, افلا تتفکرون, اگر ہم ان فیکلٹیز کو غور سے یوز کریں, اس پہ غور کریں, تفکر کریں, تدبر کریں, اور اس کے ساتھ ہم خالی نہیں کریں, اس کے ساتھ ہم ڈیوائن ریویلیشن کو دیکھیں, قرآن کی حقیقت
हकीकतों देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसको देखें, तो हमारे पास पूरी दुनिया है जिस पे हम रिफ्लेक्ट, पूरा यूनिवर्स है, दुनिया नहीं पूरा आलिम है, पूरी यूनिवर्स है, पूरी कायनात है जिस पे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें वो चीजें भी हैं जो परसेप्टेबल हैं, और वो चीजें भी जो इम्परसेप्टेबल हैं, वो चीजें भी हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती। अब जैसे ह्यूमन सोल है, उसके बारे में ना किसी को पता चला, ना कुछ पता चल, ना पहले पता चला ना अब पता चल रहा है, लेकिन हम उस सोल को यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना सोल सर्चिंग होती है, जब हम सोल सर्चिंग करेंगे और ट्रूथ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा माइंड जो है वो सीधी तरफ चलेगा और हम इवल डिजायर से दूर रहेंगे, हम उससे टेम्प्ट नहीं हो जाएंगे। और ये कंटिन्यूसली हमारे लिए मोटिवेशन रहेगी हमारे माइंड के लिए। जिस तरह हम हर चीज के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, हर चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लास्ट चीज है, हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे ये सीखते हैं कि हमें जो, जब हमारे पास डिवाइन रेवलेशन है और गाइडेंस है, तो हमारा दिमाग जो है वो क्लियरली देख सकता है। और अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम इससे डिप्राइव्ड हो जाए तो हम अंधे हो जाते हैं। एक दफा पहले अल्लाह ताला ने मिसाल दी थी डेड और अलाइव की, अलाइव एंड डेड। इस वक्त अल्लाह ताला ये बोला, एक ब्लाइंड है जो कि आमा वल बसीर, यानी ब्लाइंड है और जो देखने वाला है। जो इन दोनों में क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ना जिंदा मुर्दे के जैसा हो सकता है, ना मुर्दा जिंदे के जैसा हो सकता है, ना बिनाई रखने वाला नाबीना की तरह होगा, ना नाबीना बिनाई रखने वाले की तरह होगा। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, हमें दिल दिया, हमें समझने की कुव्वत दी है। हमें ये चाहिए, हम ये सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ हमें दिया, हम इसे हिदायत की तरफ यूज करें। और अगर हम ये यूज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें हिदायत पर ही रखेगा और हमें गुमराह होने से बचा लेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे रखे और गुमराह होने से बचा ले। तो कोई सवाल प्लीज? आया नंबर 50 हो गई, हमारा टारगेट ये था कि 50 हो जाए कम से कम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। प्लीज क्वेश्चंस। सईदा, आपको जवाब मिल गया अपने सवाल का? मैंने उस दिन जानबूझ के आधा जवाब दिया था ताकि आप अगली आयत के लिए आपके लिए रखा था। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल मुकाम दोज़कुल हराम। आमीन। आमीन। व इय्याकुम, आपको भी सबको। और कोई क्वेश्चंस प्लीज? क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें अभी। Yeah, only one question. I missed it, I guess. कि बिमा कानू यफ सुकून का मतलब क्या है? सुकून जो डिफाइनली डिसोबे करता है अल्लाह को। Okay, definitely. करता है, who disobeys Allah. Definitely, yeah. रुबीना लेट आई थी, हम रुबीना का वेट करते हैं। महनाज आ गई, आलिया सब आ गए। अब मुझे लोग नजर आ रहे हैं सब जो उस वक्त नहीं नजर। ये AGC जो है ये कौन है? ये परी है, कौन है? इनका मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं समझ रही थी ये जीनू है, लेकिन जीनू नहीं थी। जीनू का नाम तो जीनत आ रहा था। और जोहरा एक सवाल है। जी बोल। ये जो है ना इन अत्तबेऊ, तो इन कभी इफ हो जाता है, कभी एनी नॉट भी होता है। बहुत मीनिंग्स हैं इनके, बहुत मीनिंग्स हैं। इफ भी है, नॉट भी है, एनी भी है। अच्छा, तो हमको खुद सोचना होगा कि नॉट है या हाँ, वो उस वक्त के लिहाज से क्या आपको क्या लगता है कि ये अप्लाई हो रहा है? इन अत्तबेऊ, अब ये तो नहीं कहेगा, मतलब आप जिस तरह माँ भी है ना, वॉट भी है, नॉट भी है, तो खुद सोचना पड़ता है। हाँ, तो बस यही है, नहीं का मतलब है इसका यहाँ पर। और कोई सवाल प्लीज? महनाज क्यों नहीं आ रही हो मीना के घर? आउट ऑफ टाउन हूँ। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो मनाज नहीं है तो मीना को तो मैं मार डालूं। मेरी क्लास में मारना नहीं प्लीज। ओके तुम्हारी क्लास में ही मारूंगी। ओके चलो, हो गया। ओके ओके चलो, और कोई सवाल नहीं है तो लेट्स एंड। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिलते हैं सब अमीना के घर। जिन्होंने नहीं भी किया, अमीना ने कहा आज भी प्लीज अपने नाम भेज दीजिए, जो आ सकता है प्लीज आए। सबके लिए वो बार बार रिक्वेस्ट करती है और इतने प्यार से करती है कि उसको मना करना बहुत मुश्किल है। Don't deprive me of the रहमत। My guest will be my रहमत and don't deprive me of that, please. अल्लाह ताला इसको और दे और इसको अजर दे और इसकी रिस्क में और वक्त में बरकत दे के या सबके लिए हर वक्त करती रहे। तो उस दिन क्लास नहीं होगी। Good one.
नहीं, ट्यूसडे को फिर क्लास नहीं होती ना, जिस दिन हमारा वो होता है हम लोग Okay. टुगेदर होता रहता है। तुम नहीं सही, होना सही। ना तो तुम्हें इतना पता नहीं है, लेकिन हम लोग Okay. इस साल में 1-2 दफा ट्राई करते हैं। 2 दफा मैंने अपने घर पे रखा था, फिर एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा ने हम लोगों को खिलाया था वहां पर, क्या नाम है, चाइनीज में खिलाया था। और पता नहीं उससे पहले क्या था। और अभी पहले तो ये होता था कि हमारी क्लास होती थी ना, क्लास में होती थी, क्लासरूम में, तो हम लोग हम लोग ले आते थे कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। 2 लोग भी ले आते थे तो सब मिलके खा पी लेते थे कुछ भी। अब वो नहीं है ना, तो अब हमारा ये हो गया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि साल में कम से कम 2 दफा मिल लें, 3 दफा मिले तो और अच्छा होगा, 4 दफा मिले तो और। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वीकेंड पे अभी मुझे आई थिंक आसिया ने लिखा था, किसने लिखा था कि वीकेंड पे भी प्लीज रखें ताकि अटेंड किया जा सके। आसिया सिद्दीकी ने शायद लिखा था। तो वीकेंड के लिए ये है कि नॉर्मली लोगों के घरों में सब कमिटमेंट्स होती हैं वीकेंड फैमिलीज के साथ, तो वो बाहर स्पेंड नहीं करना चाहते हैं जाके, लेकिन वी कैन ट्राई किसी सैटरडे। You know, men are at home, no? Then it's very difficult when men are at home, you know. तो सैटरडे को किसी को रख सकेंगे तो रख लेंगे इंशाल्लाह। किसी दिन आदमी नहीं होए ना, वो दूसरी बात है। हाँ, In the presence of man is very तो difficult. अपने मेरे घर में तो जब घर से फिर असलम को बोलते हैं आप चले जाएं बेटे के घर पे। तुम्हारा असम सुनता है, हमारा शबीर नहीं सुनता है। तो फिर एक दिन मैंने ये भी कहते मैं क्या कर लूंगा, मैं ऊपर होता हूँ, अपने कमरे में होता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अपने कमरे में रहना, नीचे नहीं आइए। कहते जाहिर है। तो चलें, अल्लाह ताला हम सबको मिलाए, बार बार मिलाए, और अल्लाह ताला हम सबको। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिलते हैं। जिन लोगों ने प्लीज नाम नहीं भेजा है, अगर भेज सके तो प्लीज भेज दें, एंड यू कम टू अमीनास। And bless me with your and bless me with your presence. तुम लोग रहमत हो मेरे होंगे मेरे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। फरत नजर नहीं आता। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।